السلام علیکم، ویلکم ٹو ایم سی کیوز اکیڈمی۔ یہ جو ہے اسسٹنٹ سیریز کا میں تیسرا پیپر اپلوڈ کر رہا ہوں، جس میں جو ہے پورا ایک پیپر پنجاب پبلک سروس کمیشن کا جو کہ اسسٹنٹ BPS 16 کی پوسٹ کے لیے لیا گیا تھا، وہ میں نے پورا پیپر سالو کیا ہوا ہے۔ اور یہ سوالات آپ دیکھیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے اس پیپر کو حل کرنے پر کتنی محنت کی ہوئی ہے۔ ایک سوال ہے جو پیپر میں آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کے مطابق جتنے بھی سوالات باقاعدہ میرے ذہن میں دوسرے آتے رہے اس سے ریلیٹڈ، وہ میں نے اس کے ساتھ ایڈ کر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ ساتھ میں جو ہے آگے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ یہ 23 جنوری 2022 کو ٹیسٹ ہوا تھا۔ پہلا سوال ہے، ہو انوینٹڈ زیرو فسٹ ان انڈیا؟ براہم گپتا آپشن اے ہے۔ ٹھیک ہے، براہم گپتا کون تھا؟ یہ ہندو ایسٹرونومر، اور یہ تو خیر نیٹ پر ایسا لکھا ہوا تھا، میتھمیٹیشین تھا یہ۔ ٹھیک ہے، ہندو میتھمیٹیشین تھا 628 AD میں اس نے جو ہے۔ اور مسلم میتھمیٹیشین موسیٰ الخوارزمی نے جو ہے 773 AD میں زیرو انوینٹ کیا تھا۔ زیرو، مسلم سائنٹسٹ موسیٰ الخوارزمی۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے، ایشگبت از دا کیپٹل آف؟ یہ تھوڑا سا عجیب لفظ ہے کیونکہ ہماری زبان کے مطابق نہیں ہے، تو پروننسیشن غلط ہو سکتی ہے۔ کس کا؟ ترکمانستان کا۔ ترکمانستان کا جو کیپٹل ہے اسے ایشگبت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے ریلیٹڈ جو کویسچن ہے وہ ہے، بردی محمدو از دا تھرڈ اینڈ کرنٹ پریزیڈنٹ آف ترکمانستان۔ ترکمانستان کا جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہے وہ بردی محمدو ہے، اور پرائم منسٹر آفٹر 1992 یہ کون ہے؟ پریزیڈنٹ ہے۔ بردی محمدو پریزیڈنٹ ہے۔ پرائم منسٹر جو ہے، یہ انہوں نے پرائم منسٹر والی سیٹ ختم کر دی تھی، اب صرف وہاں پر بادشاہی نظام ہے 1992 کے بعد، یہ تفصیل یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ اگلا سوال ہے، سین یٹ سن پارک اینڈ کاسا پارک از ان وچ سٹی آف چائنا؟ یہ مکاؤ میں ہے، چائنا کی سٹی مکاؤ میں ہے۔ اور یہ کیوں مشہور ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے ریلیٹڈ جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پارک ڈاکٹر سن یٹ سین جو ہے ان کے فاؤنڈنگ فادر آف ریپبلک آف چائنا تھے۔ ڈاکٹر سن یٹ سین جو ہے چائنا کے جو ہے فاؤنڈر تھے، ان کی یادگار میں اس کا نام، پارک کا نام رکھا گیا۔ لاسٹ 323 یعنی کہ 323 ڈیز آف بھٹو واز ریٹن بائی؟ یہ ایک رسالہ تھا، ایک کتاب تھی جو کہ کرنل رفیع الدین نے لکھی تھی۔ ٹھیک ہے، کرنل رفیع الدین کون تھا یہ آپ نیچے پڑھ سکتے ہیں۔ دس بک از اباؤٹ 323 ڈیز آف ایکس پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو ان راولپنڈی جیل۔ ٹھیک ہے، 323 آخری دن راولپنڈی جیل میں ذوالفقار علی بھٹو کے۔ اور کرنل رفیع الدین کون تھا؟ کرنل رفیع الدین واز اپوائنٹڈ بائی دا ملٹری ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق ایز دا اسپیشل سیکیورٹی سپرنٹینڈنٹ ایٹ راولپنڈی جیل۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا کرنل رفیع الدین ان کا اسپیشل سیکیورٹی سپرنٹینڈنٹ تھا، اس نے یہ کتاب لکھی ذوالفقار علی بھٹو کے آخری 323 دن۔ وہ از ضیاء محی الدین؟ ضیاء محی الدین کون ہے؟ پاکستانی ایکٹر ہے، لیکن یہ اتنا مشہور کیوں ہے کہ یہ پیپر میں آ گیا؟ تو یہ مشہور کیوں ہے؟ ضیاء محی الدین از فیمس فار ہز بلاک بسٹر پاکستان ٹیلی ویژن ٹاک شو نیمڈ آفٹر ہم، ضیاء محی الدین شو۔ ٹھیک ہے، فرام 1969 ٹو 1973 اس کا ایک ٹاک شو تھا جو کہ اس کے اپنے ہی نام سے تھا، ضیاء محی الدین شو، 1969 سے 1973 تک پاکستان ٹیلی ویژن پر، اسی وجہ سے یہ مشہور ہے، اور پیپر کے جنرل نالج میں یا کرنٹ افیئر میں یہ آ گیا ہے۔ کووڈ افیکٹس لنگز؟ ٹھیک ہے، لنگز کو یہ متاثر کرتا ہے۔ اب کووڈ کے ریلیٹڈ جو دوسرے سوالات ہیں، کووڈ واز فرسٹ آئیڈینٹیفائڈ ان دا مڈ آف 1960، 1960 میں یہ آئیڈینٹیفائڈ کیا گیا تھا۔ ان پاکستان فرسٹ 2 cases آف COVID-19 ور کنفرمڈ بائی دا اتھارٹیز ان دا سٹیزنز کیم فرام ایران ٹو پاکستان۔ ٹھیک ہے، ان 1 مارچ 2019 پہلا جو کیس تھا پاکستان میں 1 مارچ 2019 کو جو ہے کنفرمڈ ہو گیا تھا، کنفرمڈ کیا گیا تھا۔ اور وہ کون تھے؟ 2 ایسے حضرات تھے جو شیعہ حضرات تھے، گئے ہوئے تھے ایران۔ ٹھیک ہے، اور
وہاں سے جب واپس آئے تو ان میں کرونا وائرس پایا گیا، ایک کراچی سے تھا اور دوسرا سٹیزن جو ہے وہ راول پنڈی سے تھا۔ وچ گیس از 80 ٹائمز پوٹنٹ یعنی کہ پاورفل دین CO2 ان گرین ہاؤس ایفیکٹ، تو یہ میتھین گیس ہے۔ میتھین گیس جو ہے 80 گنا پاورفل ہے CO2 سے گرین ہاؤس ایفیکٹ کے حوالے سے۔ اب جو ہے میتھین کے بارے میں پڑھتے ہیں جو اس کے ریلیٹڈ سوالات ہیں۔ دا فارمولا آف میتھین از CH4، یہ کئی دفعہ پیپروں میں آیا ہے۔ نیچرل گیس کنٹینز اباؤٹ 96.04% آف میتھین گیس، ٹھیک ہے۔ میتھین ہے 4 سگما بانڈز، یہ KPSC کے پیپر میں آیا ہوا ہے۔ اسٹرکچر آف میتھین از ٹیٹرا ہیڈرل، یہ بھی KPSC یعنی کہ KPK پبلک سروس کمیشن کے پیپر میں آیا ہوا ہے۔ میتھین از کامنلی نون ان پاکستان ایز سوئی نیچرل یا مارش گیس، سوئی گیس یا نیچرل گیس یا مارش گیس، مطلب جو ہم گیس گھروں میں استعمال کرتے ہیں سوئی گیس، اس کو نیچرل گیس بھی کہتے ہیں، مارش گیس بھی کہتے ہیں، وہ ہم کیا اس کا نام کیا ہے؟ میتھین گیس ہے۔ میتھین ہیز sp3 ہائبریڈائزیشن، یہ بھی ایک پیپر میں آیا ہوا ہے لیکن یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ کون سے پیپر میں تھا۔ یہ آخری سوال، میتھین ہیز sp3 ہائبریڈائزیشن۔ بک ریٹن اباؤٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینگ سرمنز اینڈ لیٹر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول جس بک میں جو ہے لکھے گئے ہیں وہ ہے نہج البلاغہ، ٹھیک ہے۔ اور نہج البلاغہ یہ کس نے لکھی تھی؟ اس سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے، یہ لکھی تھی الشریف الرادی نے 4 ہجری میں یا 10 عیسوی میں، 1000 عیسوی، میرے خیال میں 1000 عیسوی ہے، 4 ہجری بنتا ہے۔ ہزارہ یونیورسٹی از لوکیٹڈ ان مانسہرہ، ٹھیک ہے۔ اور ہزارہ یونیورسٹی کے بارے میں ایکسٹرا انفارمیشن ہے کہ دس یونیورسٹی واز اسٹیبلشڈ انڈر دی ایکٹ آف NWFP، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر آف پاکستان، جسے ہم ابھی KPK کہتے ہیں۔ ٹائٹلز ہزارہ یونیورسٹی ایکٹ 1997 آن 29 اپریل 1997، یہ 29 اپریل 1997 میں، ٹھیک ہے، KPK کا NWFP کا ایک جو ہے ایکٹ تھا اس کے تحت بنائی گئی تھی۔ وچ کنٹری جوائنڈ SAARC یعنی کہ سارک لیٹلی، افغانستان جو ہے اس نے 2007 میں آخر میں جو ہے سارک جوائن کی۔ اور اب سارک کے بارے میں جو سوالات ہیں وہ پڑھتے ہیں ریلیٹڈ۔ سارک مینز ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن، یہ NTS کے پیپر میں آیا ہوا ہے۔ اٹ کنٹینز آف 8 ممبرز دیٹ از بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈیا، مالدیوز، نیپال، پاکستان، سری لنکا اینڈ افغانستان۔ بنائی کس نے تھی؟ بنائی یہ پہلے 7 ملکوں نے تھی، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈیا، مالدیوز، نیپال، پاکستان اور سری لنکا، ان 7 ملکوں نے مل کر بنائی تھی، اور اس کے بعد یہ افغانستان اس میں شامل ہوا، مطلب اس میں ٹوٹل 8 کنٹریز ہیں۔ اٹ از دا اکانومک اینڈ پولیٹیکل آرگنائزیشن ان ساؤتھ ایشیا، اکانومک ہے اور پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ واز اسٹیبلشڈ ان 1985 ٹو پروموٹ دا ویلفیئر آف دا پیپل آف ساؤتھ ایشیا اینڈ ٹو کوآپریٹ ود دا ریجنل اینڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشن، 1985 میں یہ بنائی گئی تھی۔ ورلڈ فائل کنورٹ انٹو PDF، یہ پورا سوال جو ہے مجھے نہیں ملا پیپر میں، جو مجھے پیپر ملا تھا اسی میں یہی لکھا ہوا تھا، لیکن صرف اس سوال سے جو ہے سمجھ نہیں آتی کہ اس کا جواب کون سا ہوگا۔ بہرحال یہاں پر پرنٹ لکھا ہوا ہے، اگر پورا سوال ہوتا تو پھر پتہ چلتا کہ وہ کیا مانگ رہا ہے۔ تو ابھی MS ورلڈ کے بارے میں، چونکہ یہ پیپر میں ورلڈ کا MS ورلڈ کے بارے میں کویسچن آ گئے تو اس سے ریلیٹڈ جو کویسچن ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ فرسٹ ورژن آف MS ورلڈ was 1.0 launched in October 1983 which was developed by Charles Simonyi and Richard Brody، ٹھیک ہے۔ اس کا فرسٹ ورژن جو تھا 1.0 1983 میں لانچ کیا گیا تھا، اور اس کے جو فاؤنڈر ہیں وہ ہیں سیمونی اینڈ ریچرڈ بروڈی۔ اب یہ کون تھے؟ دے ور ہائرڈ بائی مائکروسافٹ فاؤنڈرز بل گیٹس اینڈ پال ایلن، ٹھیک ہے۔ انہوں نے تنخواہ پر رکھا تھا، کن نے رکھا تھا؟ بل گیٹس نے اور پال ایلن نے، سیمونی اور ریچرڈ بروڈی کو، ٹھیک ہے۔ ان 1981، اب یہ وہ کہانی بتا رہا ہے کہ 1981 ایٹ دس ٹائم ورلڈ واز نون ایز ملٹی ٹول ورلڈ، 1981 میں جب یہ 1981 میں یہ بنا اسٹیبلش، پھر 1983 میں ہوا تھا۔ 1981 میں جب اس پر کام شروع تھا تو اس وقت اسے ملٹی ٹول ورلڈ کہتے تھے، MS ورلڈ نہیں کہتے تھے، ملٹی ٹول ورلڈ کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے یہ۔
Charles Simonyi was a PhD holder in computer science from Stanford University. Charles Simonyi جس نے ایم ایس ورلڈ جو ہے انوینٹ کیا تھا وہ کیا تھا، پی ایچ ڈی ہولڈر تھا کمپیوٹر سائنس میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے. اینڈ ہی آلسو ورکڈ آن دا ورلڈز فرسٹ پرسنل کمپیوٹر ایٹ زیراکس. زیراکس ایک کمپنی تھی جس میں اس نے کام کیا تھا دنیا کے پہلے کمپیوٹر پر، پرسنل کمپیوٹر جسے ہم پی سی کہتے ہیں. دے ریلیزڈ دا ملٹی ٹول ورلڈ فار دا یونیکس آپریٹنگ سسٹم ان 1983 میں جو یہ ایم ایس ورلڈ یعنی کہ ملٹی ٹول ورلڈ ریلیز ہوا تھا وہ یونیکس آپریٹنگ سسٹم کے لیے تھا، UNIX یونیکس آپریٹنگ سسٹم کے لیے. لیٹر دیٹ ایئر دا پروگرام واز ریٹن ٹو رن آن پرسنل کمپیوٹر. اس کے بعد جو ہے اسی سال یہ پروگرام جو ہے پرسنل کمپیوٹر کے لیے یعنی پی سیز کے لیے بھی کر لیا گیا تھا، لانچ کر لیا گیا تھا انڈر MS-DOS اینڈ واز رینیمڈ مائکروسافٹ ورلڈ، اور پھر اس کو نام دیا گیا تھا مائکروسافٹ ورلڈ. ٹھیک ہے. MS آفس از اے سافٹ ویئر، لیکن کس ٹائپ کا سافٹ ویئر ہے؟ ہاریزنٹل مارکیٹ. اب ہاریزنٹل مارکیٹ کون سے ہیں؟ ہاریزنٹل مارکیٹ سافٹ ویئر از آلسو نون ایز پروڈکٹیویٹی سافٹ ویئر. فار ایگزامپل MS آفس، ورڈ پروسیسرز، ویب براؤزرز، اسپریڈ شیٹس، کیلنڈرز، پروجیکٹ مینجمنٹ اپلیکیشنز اینڈ جنرک بک کیپنگ اپلیکیشنز، یہ سارے ہاریزنٹل مارکیٹ جو ہیں سافٹ ویئر ہیں. ICJ ڈیلز کیسز بٹوین کنٹریز ملکوں کے درمیان کیسز، لیکن یہ کیا ہے؟ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. اس سے ریلیٹڈ یہ سوالات دیکھیں. ICJ اسٹینڈس فار انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، یعنی ایک تو کورٹ ہوتی ہے یعنی کہ عدالت ہوتی ہے، وہ دو فریقوں کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان فیصلے کرتی ہے، لیکن ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے یہ دو ملکوں کے درمیان عدالتی فیصلے کرتی ہے. ICJ واز اسٹیبلشڈ ان 1945 بٹ اسٹارٹڈ فارمل ورکنگ ان 1946. 1945 میں یہ بنائی گئی تھی، لیکن اس نے جو ہے کام کب شروع کیا؟ 1946 میں. ہیڈ کوارٹر آف ICJ از ان ہیگی، نیدرلینڈ. اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے ہیگی میں ہے، اور ہیگی شہر ہے نیدرلینڈ کا. ٹھیک ہے. دا ورلڈ کورٹ اور ICJ از کمپوزڈ آف 15 ججز. یہ آر لکھا ہوا ہے لیکن دا ورلڈ کورٹ آف ICJ مطلب ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کتنے جج ہیں؟ 15 ججز ہیں، 15 ججز. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے لیڈر آف مسلم لیگ ڈیلیگیشن ان فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سر آغا خان. مسلم لیگ وفد کا پہلی راؤنڈ ٹیبل میں جو سربراہ تھا وہ سر آغا خان تھا. اب یہ جو ہے پہلی راؤنڈ ٹیبل جتنی بھی 3 راؤنڈ ٹیبل ہوئی ہیں 1930 1931 اور 1932. اب اس کے بارے میں جو ہے سوالات جو پیپر میں آ سکتے ہیں، یہ سوال تو اوپر والا پیپر میں آیا ہوا ہے، یہ جو آ سکتے ہیں پیپر میں اور کئی دفعہ آئے بھی ہوئے ہیں وہ ذرا پڑھ لیں. وہ ہے 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ور ہیلڈ ان لندن. ٹھیک ہے. تینوں کانفرنسز جو ہیں لندن میں ہوئی، 30 والی، 31 والی اور 32 والی بھی. فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس واز ہیلڈ بٹوین نومبر 1930 اینڈ جنوری 1931. ٹھیک ہے. نومبر 1930 سے لے کر جنوری 1931 کے درمیان یہ منعقد ہوئی تھی فرسٹ راؤنڈ ٹیبل. کہاں پر؟ لندن میں. سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو ہے یہ ہوئی تھی 1931 سپٹمبر 1931 سے دسمبر 1931 تک، یہ 1932 تک چلی گئی تھی لندن میں. اور تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس واز ہیلڈ بٹوین 1932 ٹو نومبر 1932 ٹو دسمبر 1932، یہ بھی لندن میں تھی. ہو ڈڈ ناٹ پارٹیسپیٹڈ، بہت ہی امپارٹنٹ سوال ہے اور یہ 2 دفعہ میں نے پیپر میں دیکھا ہے. ہو ڈڈ ناٹ پارٹیسپیٹڈ ان سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، تو یہ جواہر لال نہرو تھے. ٹھیک ہے. ہو ریپریزنٹڈ کانگریس ان سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس. سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں کانگریس کا سربراہ کون تھا؟ کس نے ریپریزنٹ کی؟ گاندھی. یہ پیپر میں آیا ہوا ہے یہ بھی. وائی سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس فیلڈ، یہ بھی پیپر میں آیا ہوا ہے اور وجہ سیم یہی لکھی ہوئی تھی، ڈیو ٹو کمیونل ڈیلیگیشن. ٹھیک ہے. وچ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس واز ریپریزنٹڈ بائی انڈین نیشنل کانگریس. سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو تھی انڈین نیشنل کانگریس نے ریپریزنٹ کی تھی. اور یہ سوال تو ابھی جو ہے ایٹا کے جو ٹیسٹ ہوئے ہیں ان میں آیا تھا کہ وچ مسلم لیڈر ڈائیڈ آفٹر فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس. محمد علی جوہر جو ہے یہ فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس یعنی کہ 1930 کے بعد یہ مر گئے تھے.
Who rejected the invitation to the first round table conference? गांधी ने रिजेक्ट किया था इन्विटेशन, फर्स्ट राउंड टेबल का इन्विटेशन गांधी ने रिजेक्ट किया था। Who was the prime minister at the time of first round table conference? जो इंडियन जो है ब्रिटिश इंडिया था, मतलब पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब एक था जिस पर ब्रिटिश हुकूमत कर रहे थे, तो उस वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर कौन था? वो था रमज़े मैकडोनल्ड। लेकिन ये जो है चूँकि लंदन में हुई थी, तो रमज़े मैकडोनल्ड जो है ये उस वक्त लंदन में था, मतलब ब्रिटिश का जो बरतानिया का जो प्राइम मिनिस्टर था रमज़े मैकडोनल्ड था, क्योंकि ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडिया में प्राइम मिनिस्टर वाला तस्वर नहीं था। फर्स्ट सेशन वाज ओपन बाय किंग जॉर्ज V। अब ये देखें कि फ़र्स्ट जो राउंड टेबल हुई थी कैसे हुई थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेशन वाज ओपन बाय किंग जॉर्ज V। इनका जो किंग जॉर्ज था, बादशाह था, 5, ठीक है, पंजम, किंग जॉर्ज पंजम, इन द रॉयल गैलरी इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, लॉर्ड लार्विन। अगला सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और वो ये है कि हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? लॉर्ड लार्विन था गवर्नर जनरल। अच्छा, बैकआउट मीन्स टू गेट आउट ऑफ एन एग्रीमेंट। बैकआउट का मतलब है टू गेट आउट ऑफ एन एग्रीमेंट। निप इन द बड, इसका मतलब है स्टॉप फ्रॉम स्टार्ट। और टॉक का मतलब है, टॉक से यहाँ पर ये ले लेता है स्टैमर, और वाक से वो हमसे पूछता है कि वाक से के साथ हम क्या लगाएं, तो हम स्टैगर लगाएंगे। वाक चलना, स्टैगर लड़खड़ाना। अब स्टैमर का देख लेते हैं कि स्टैमर का क्या मतलब है। स्टैमर मीन्स व्हेन यू रिपीट साउंड्स और सेलेबल्स। सेलेबल्स होते हैं जो एक तरह की आवाज़ें निकालते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेइंग मुम, जिस तरह एक बच्चा कहता है कि मम्मी कहते हुए वो मीम को जो है बार बार बोलता है। यू मेक साउंड लॉन्गर, फॉर एग्ज़ाम्पल मम्मी, ठीक है। अ वर्ड गेट्स स्टक और डज नॉट कम आउट, वो लफ्ज़ जो फंस जाता है, निकलने का नाम नहीं लेता मुंह से, उसको हम जो है स्टैमर कहते हैं। मतलब जो तोतला होता है, जो रुक रुक कर बोलता है, ठीक है। स्टैगर मीन्स वॉक अनस्टेडीली। स्टैगर का मतलब ये स्टैमर का समझ लिया। स्टैगर का मतलब समझ लिया कि स्टैगर हु वॉक अनस्टेडीली, जो सही न चल सके, लड़खड़ा कर चले। एज इफ़ अबाउट टू फॉल, के अभी गिर जाएगा, ठीक है। ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, चेंज इनटू वॉइस, ठीक है। तो इसका बहुत ही आसान है। अ सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाय हम, सिंगिंग को हमने बीइंग संग में तब्दील कर दिया, ठीक है। ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। वो पूछ रहा है कि इंटेलिजेंट क्या है। इंटेलिजेंट जो है एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की बहुत ही आसान डेफिनेशन है कि वो लफ्ज़ जो डिस्क्राइब करे किसी नाउन को या प्रोनाउन को, और उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी हमें बताए, ठीक है। क्वालिटी बताए या क्वांटिटी बताए और नाउन को डिस्क्राइब करे, तो वो हमारे पास एडजेक्टिव होता है। ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द वॉल, अलॉन्ग इज़ प्रेपोजिशन। अलॉन्ग जो है ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन क्यों है? प्रेपोजिशन इसलिए है कि ये हमें लोकेशन बताता है कि वो दीवार के साथ जा रहा है, दीवार के ऊपर जा रहा है, दीवार के नीचे जा रहा है, ठीक है, दीवार से नज़दीक या दूर है। तो अलॉन्ग हमें उसकी पोजीशन बताता है, इसलिए हम इसको प्रेपोजिशन कहते हैं। इट शोज़ द पोजीशन और लोकेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। प्रेपोजिशन जो है हमें उसकी लोकेशन बताता है, पोजीशन बताता है। ही वेंट टू लाहौर बाय ट्रेन, ठीक है, बाय वॉक, बाय कार, ठीक है। पाकिस्तान एज वेल एज इंडिया इज़ पुअर। पाकिस्तान और इंडिया, एज वेल एज का मतलब है कि इंडिया भी गरीब हैं, हम दोनों गरीब हैं। जैसा कि शायद अनवर कहता है गरीबो, ठीक है, हम भी इंडिया और पाकिस्तान दोनों गरीब हैं। हैंस सीडल फाउंडेशन प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद स्कॉलरशिप्स। अब ये हैंस सीडल फाउंडेशन क्या है? इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई है कि ये जो है पेपर में आ गई। क्यों आ गई पेपर में? इसके बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि फाउंडेशंस तो और भी बहुत हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को जो है लैपटॉप्स वगैरह देती हैं। तो स्कॉलरशिप्स, ठीक है, स्कॉलरशिप्स क्यों देती है ये? HSF वाज फाउंडेड। HSF मतलब हैंस सीडल फाउंडेशन, यहाँ पे मैंने मुखफ़फ़ लिखा हुआ है। HSF वाज फाउंडेड ऑन 7 नवंबर 1996 इन म्यूनिख यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी बोल दिया, इन म्यूनिख जर्मनी, ठीक है।
اب آگے بھی دیکھتے چلیں کہ یہ کن لوگوں کی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو فاؤنڈیشن ہے، کن لوگوں کی فاؤنڈیشن ہے اور یہ کیوں مدد کر رہی ہے پاکستانیوں کی۔ ان میونخ 1996 میں 7 نومبر 1996 میں میونخ کے شہر جرمنی کے شہر میونخ میں یہ بنائی گئی۔ ہیڈ کوارٹر اس کا میونخ میں ہے۔ اٹ از نیمڈ آفٹر CSU پولیٹیشین ہینس سیڈل، ایک جو ہے پولیٹیشین، ایک سیاستدان ہے، اس کے نام سے ہے۔ ہینس سیڈل ایک سیاستدان ہے، اس کے نام سے یہ ساری جو ہے فاؤنڈیشن بنائی گئی۔ تو CSU کیا ہے؟ CSU کا مطلب ہے کرسچن سوشل یونین ان بواریا سٹی ہے، ٹھیک ہے، شہر ہے۔ CSU مطلب کرسچن سوشل یونین ان بواریا جرمنی۔ آلسو اٹ از کرسچن ڈیموکریٹک اینڈ کنزرویٹو پولیٹیکل پارٹی ان جرمنی، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ آیا کہ یہ کن لوگوں کی فاؤنڈیشن ہے؟ کرسچنوں کی ہے، ان کی فاؤنڈیشن ہے جو کہ پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں کام کرتی ہے اور اسٹوڈنٹس کو جو ہے جرمنی کے لیے اسکالرشپس وغیرہ دیتی ہے۔ اچھا، موجیو ڈیزرٹ از ان موجیو ڈیزرٹ USA میں ہے، اور اس میں کیا اتنی خاص بات ہے کہ یہ پیپر میں آ گیا، تو اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ دس ڈیزرٹ اسپینس 4 اسٹیٹس، یہ ڈیزرٹ 4 اسٹیٹس کو کور کرتا ہے۔ کون سی؟ کیلیفورنیا، نیواڈا، یوٹاہ اینڈ ایریزونا، 4 اسٹیٹس کو۔ ان کیلیفورنیا اٹ ٹیکس اپ ٹو 20 ملین ایکڑز، اباؤٹ 1/5 آف دا اسٹیٹ۔ 20 ملین ایکڑ، 20 ملین، 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں، تو 20 ملین کا مطلب ہے 2 کروڑ ایکڑ۔ 2 کروڑ ایکڑ یعنی کہ ایک اسٹیٹ کا 5واں حصہ یہ جو ہے کور کرتی ہے۔ اٹ انکمپیسز کا مطلب ہے مشتمل، یہ مشتمل ہے ڈیتھ ویلی بھی اسی ڈیزرٹ میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دا ہاٹسٹ پلیس ان نارتھ امریکہ میں ڈیتھ ویلی جو ہے ہاٹسٹ پلیس ہے۔ یہ ڈیتھ ویلی کا کوسچن کئی دفعہ پیپروں میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیتھ ویلی کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ نارتھ امریکہ میں ہے، اور کون سے ڈیزرٹ میں ہے؟ موجیو ڈیزرٹ USA میں واقع ہے۔ اورنج ریور از لوکیٹڈ ان ساؤتھ افریقہ، اور اورنج ریور میں کیا خاص بات ہے؟ اٹ از لانگیسٹ ریور ان ساؤتھ افریقہ ہیونگ ٹوٹل لینتھ آف 2433 میٹرز۔ اس وجہ سے تو یہ پیپر میں آیا ہے کہ ساؤتھ افریقہ کا یہ لانگیسٹ ریور ہے۔ ویسے تو بہت سارے دریا ہیں، وہ پیپر میں کیوں نہیں آتے؟ ہمیشہ وہی چیز پیپر میں آتی ہے جس میں کوئی خاص بات ہو۔ تو یہ لانگیسٹ ریور ہے ساؤتھ افریقہ کا، جس کی لینتھ ہے 2433 میٹرز، اور یہ فیمس ہے ساؤتھ افریقن ڈائمنڈ رش کے لیے۔ اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ڈائمنڈ رش کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سرچ مارنے سے، گوگل پر سرچ کرنے سے میں تو آپ کو بتا دوں گا، لیکن آپ کی جو ہے نالج میں اضافہ ہوگا اور مزید چیزیں سامنے آتی ہیں، ٹھیک ہے۔